تجربہ کس کے پیسوں سے؟ ابھی میں اب واقعہ پرانا ہو گیا، جس کی بات ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. ایک صاحب آئے کچھ دن پہلے میرے پاس، کہنے لگے بیچارے پریشان تھے. اب غیبت نہیں ہے، کسی کو کیا پتا، اور میں تھوڑا سا کیریکٹر کو چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتہ چلے. کسی کا راز فاش نہیں کر رہا ہے، یہ بس ذہن میں رکھیں. لوگ ڈرتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں، یار ہم آپ کے سامنے بات کریں گے، اپنے گھر کی بات ہے، ایسا نہ ہو آپ بیان میں بتا دیں. آپ بتا دیتے. میں نے کہا بھائی اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں کہ کسی کے گھر کی باتیں میں مسجدوں میں شیئر کروں، اتنا نالائق نہیں ہوں میں. تو میں واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد بیان کرتا ہوں، صحیح ہے نا، اور کیریکٹر کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ ان کے گھر میں پتہ نہ چلے کہ اس کی بات ہو رہی. تو ایک صاحب آئے کہ، اور یہ ایک تھوڑی ہے، تو صاحب آتے رہتے ہیں اس طرح کے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب قرضوں میں جکڑ گیا ہوں، کچھ پیسوں کے ساتھ تعاون چاہیے. میں کہتا ہوں کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کے لیے لوگوں سے پیسہ لیا تھا، وہ نقصان ہو گیا، وہ سب میرے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، سب مجھے کیا دیتے ہیں؟ ٹینشن. کچھ تعاون ہو جائے تاکہ میں قرضہ اتار دوں للہ فی اللہ. یہ تو کوئی گل ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو میں نے کیا کہا، اور ان کے جانے کے بعد میں نے دوستوں کو کیا کہا، یہ دونوں الگ الگ کنورسیشن ہے. اس کو تو میں نے یہ کہا، اس کو تو اگلی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو، لیکن وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے اس میں اپنی. اس کو تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، 10 آدمیوں سے آپ نے پیسے لے کے ڈبو دیے تو ٹینشن تو ان کو ہونی چاہیے، آپ کو کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ آپ کا تھوڑی نقصان ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ ان کا ہوا ہے. کہہ رہے نہیں وہ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، کرسی لا کے دے دیا کرو، بیٹھ جایا کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں نا دروازے سے پہ، آپ تو گھر کے اندر صوفے پہ لیٹے ہوئے ہو، اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات؟ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب بڑی ڈپریشن میں جا رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈپریشن میں خود جا رہے ہو نا، میں نے تھوڑی کہا جاؤ. آپ ڈپریشن ختم کر دو، ٹینشن کو پارسل کر دو. آپ کے سر پہ 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے، بوجھ ہے، تو وہ بوجھ کیسے ختم ہوگا؟ دوسرے کے سر پہ رکھ دو، بوجھ ختم ہو جائے گا اگر وہ لے لے. تو میں نے کہا جب وہ آئے پیسے مانگنے کے لیے، آپ کو ٹینشن ہوگی، وہ ٹینشن پارسل کرو. پارسل کا کیسے؟ وہ بولو نہیں ہے، تو ٹینشن کیا کہاں چلی جائے گی؟ بولو نا ادھر، وہ اب کہاں پے گا؟ وہ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں وہ پھر کیا کر؟ میں نے کہا کسی کا باپ بھی کسی سے پیسے کم از کم پاکستان میں تو، پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں نکال سکتا. اور میں نے کہا مجھے خوشی پتہ ہے کس بات کی ہو رہی ہے؟ ان 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے. ابے پاگل کے بچوں، تم نے اپنے محنت سے پیسہ کمایا اور ایک بندہ آیا کہہ رہے کاروبار کے لیے دے دو اور تم نے دے دیے. تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. ابھی بھائی ناراض نہیں ہونا، ناراض ان کے بھی پیسے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے انہوں نے بھی پیسے لگائے تھے. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی پیسہ کما کے نہیں دے گا، ڈبو دیں گے. یہ نہیں 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 ڈبو دیا. لیکن یہ ایک تعریف کی بات بھی میں کروں گا، جتنا پیسہ اس بندے کا ڈوبا نا، اگر یہ دین نہ ہوتا تو برین ہیمریج سے مر جاتے. یہ صرف دین ہے جس نے ان کو، وہ نہیں ہوا کہ مفتی صاحب مجھے پیسے دے دو فلانے پیسے، نہ گیا تو گیا، نکالنے کی کوشش ہے، ڈپریشن میں نہیں گئے.